مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے زمانے میں سامانہ ایک جگہ ہے انڈیا میں، سرہند کے قریب، سامانہ کے قاضی صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، اور عید کی نماز میں ائمہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سامانہ کے مشائخ اور علماء کے نام خط لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حرکت کہ اہل السنہ کے مجمع میں خلافت راشدہ کا نام نہ لیا جائے اور خلفائے راشدین کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ باطنش خبیثس، اس کے اندر بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا۔ اس لیے مشائخ اور علماء سامانہ کو چاہیے کہ برطرف کروائیں اس قاضی کو۔ یہ دین کی غیرت ہے، یہ تعصب دین پہ پختگی ہے، اپنے مسلک پہ۔ یہی کچھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ ایک جگہ یہ لکھا ہے، ایک جگہ انہوں نے خود فرمایا، کسی نے خط لکھ دیا کہ مسئلہ یہ بنیادی طور پہ شروع ہوا کہ غیب اور شہادت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے لیے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شہادت ہے، اور آپ کے گھر میں کیا کھانا پکا ہے اور ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، یہ آپ کے لیے غیب ہے، وہ میرے لیے غیب ہے۔ آپ کے بچے اس وقت کہاں ہیں، یہ آپ کے ہمارے لیے غیب ہے۔ جو آنکھوں سے اوجھل ہے سو غیب۔ اللہ کے لیے کیا چیز غیب ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، اور اس کے لیے سب شہادت ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ تک جب یہ جملہ پہنچا، کسی نے لکھا ہے کہ حضرت یہ وہ کہتے ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استماع امتثال ان سخنان اصلاً تاب نیست، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایسی باتوں کو سنیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ خود کہتا ہے کہ میں شہادت کو بھی جانتا ہوں اور غیب کو بھی جانتا ہوں، ابن عربی ہوں یا کوئی ہو۔ اور دوسرا نام لیا عبد الکبیر یمنی کا، کسی نے لکھا حضرت وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن عربی ہوں یا عبد الکبیر یمنی ہوں، میں جب ایسی باتوں کو سنتا ہوں تو میری سننے کی تاب جواب دے جاتی، بے اختیار رگ فاروقیم در حرکت میں آئے، میری نسل فاروقی ہے اور فاروق اعظم کا خون جوش مارتا ہے، فرصت تعویل و توجیہ نمی دہند، اور مجھے اتنی بھی فرصت نہیں دیتی میری غیرت کہ میں اس کی تعویل اور توجیحات کرتا پھروں۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کردہ ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات مدنیہ، مدینہ منورہ کی زندگی نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ کتاب سے بے نیاز کر دیا ہے۔ مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں نصوص سے کام ہے، کتاب و سنت سے، اس کو ہم دیکھیں گے یا فصوص الحکم ابن عربی کی بیٹھ کے پڑھیں گے؟ ان قدر بس نیست کہ معیشہ را معذور دارم، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ان صوفیوں کو معذور سمجھوں؟ وہ ملامت نمی کنیم، اور ہم انہیں ملامت نہ کریں، میں برا بھلا نہ کہوں ایسے صوفیوں کو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ایک جگہ لکھا ہے کہ انجا قول ابی یوسف ابو حنیفہ حجت است، ہمیں ابو یوسف اور امام محمد اور ابو حنیفہ کا قول چاہیے، ان صوفیوں کی بات نہیں چاہیے۔ تو یہ وہی غیرت ہے۔